ایک معاشرتی ایشو, ایک ایسا معاشرتی ایشو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم ایک طرف ہمارے مسٹر پرائم منسٹر بات کرتے ہیں پروگریسو پاکستان کی, ایک سیکولر پاکستان کی, جب ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں برداشت کی, نو ٹو ایکسٹریمزم, نو ٹو وائلنس, ایسی صورتحال میں یہ ایک ایسا واقعہ جس نے ہم سب کو چونکا دیا. یہ میرے پاس سٹوری ہے, سٹوری کوٹ کی جاتی ہے ٹریبیون, بہت ایک معتبر نیوز پیپر ہے, وہاں سے ہمیں سٹوری آتی ہے, اور سٹوری ہے صحافی برادری سے ریلیٹڈ. صحافی برادری سے اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ سینئر رپورٹر ہیں جن کا نام ہے صاحب خان اود, وہ پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری ایجنسی اے پی پی, ایسوسیٹ پریس آف پاکستان سے وابستہ ہیں, وہاں پر سینئر رپورٹر ہیں. ان کی شفٹنگ کی جاتی ہے, ان کو پوسٹنگ ان کی جاتی ہے کراچی کے اندر. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ان کے نام سے کہ وہ غیر مسلم ہیں, لوگوں کو ان کے نام سے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق ہندو برادری سے ہے. لیکن ایک دن اپنے آفس کے اندر اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں, بیٹے سے, اس کا نام چھوٹا بچہ ہے, اس سے جب اس کا نام پوچھا جاتا ہے ان کے کولیگز کی طرف سے, آفس کے دیگر سٹاف کی طرف سے, تو بچہ بہت ایکسائٹمنٹ میں اپنا نام بتاتا ہے, بہت خوشی سے نام بتاتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے کولیگز سے مل رہا ہوں. نام بتاتا ہے کہ میرا نام راج کمار ہے. جب نام سننے میں آتا ہے تو لوگ ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ جی بالکل وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد بیورو چیف اے پی پی کے صاحب خان صاحب کو اپنے دفتر میں بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ نان مسلم ہیں, آپ کا تعلق ہندو برادری سے ہے, لہٰذا رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو آپ پلیز اپنے پینے کا برتن الگ کر لیں, اپنے کھانے کا برتن الگ کر لیں, اور خاص طور پہ جب افطار ہو رہی ہو تو پلیز آپ ٹیبل سے, افطاری کی جو میز ہے یا جس جگہ پہ افطاری لگی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا فاصلہ بنائے رکھیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اس خبر کے اوپر میں سب سے پہلے رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ آپ حکمران جماعت ہیں, آپ کا بھی تعلق ہندو برادری سے ہے. آپ اس خبر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس خبر کے بارے میں آواز اٹھائیں گے, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ آپ ہی کے لیڈر ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سیکولر, ان کو ایک پروگریسو پاکستان چاہیے. جی رمیش صاحب. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو, مگر یہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے ہی ہے. اگر آج میں کہوں کہ میری پارٹی میں نہیں ہے اور پارٹیوں میں جو ہے وہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا. اور ہر پارٹی کے اندر مائنارٹیز کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے, کیونکہ مائنارٹیز کا جب بھی موقف آتا ہے تو میں ہمیشہ اپنی سچ, اور ویسے بھی میرے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے کہ آپ جو بھی بات ہے وہ صحیح کہا کریں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ موقف غلط ہے وہاں پہ خاموشی ضرور اختیار کیا کریں, مگر آپ وہاں پہ یہ بات نہیں کریں. تو میں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے یہ مائنارٹیز کے ساتھ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یکجہتی ٹیمپرری دیکھنے میں آتی ہے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ 4 دن پہلے ایک جتے کے اوپر اوم کا نشان تھا, میں نے اس کے اوپر بہت آواز اٹھائی, اور میڈم مریم نواز نے جو ہے وہ ایکشن ضرور اس کے اوپر لیا, مگر آج تک ایک جو جامع اس کے اوپر کام ہونا چاہیے آج تک کوئی ایسی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی مائنارٹیز کا اگر ساتھ اگر زیادہ دیا جائے گا کسی بھی ایشو کے اوپر تو جو دوسرے لوگ ہیں جو پارٹیوں کے اندر بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے پھر مخالفت میں آ جائیں گے, تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر لہراتے ہیں. اور یہ میں نے ایک پارٹی میں نہیں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, یعنی کہ رمیش کمار صاحب ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آج کا جو ابھی آپ نے جو اے ٹی پی کی نیوز جو بتائی ہے, میں سمجھتا ہوں ایسی جو نیوز جس بندے نے یہ کیا ہے, میں تو کہتا ہوں اس نے کانسٹیٹیوشن کی نافی کی ہے. جب کانسٹیٹیوشن ایک حق دیتا ہے کہ بھائی مائنورٹی یا میجارٹی کا فرق نہیں ہے. چلیے رمیش کمار صاحب یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ اس چیز کو اگری کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے, یہ ایک معاشرتی ایشو ہے. لیکن سر میرا آپ سے سیدھا سوال ہے, آپ حکمران جماعت ہیں سر, آپ اس ایشو کو کس طرح سے اٹھائیں گے, آپ اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے؟ کیونکہ آپ شکایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ شکایتوں کو حل کرنے کی پوزیشن میں. رمیش صاحب دیکھیں, میں شکایت کرنے کی بھی پوزیشن میں ہوں اور شکایت کے حل کرنے کی بھی پوزیشن میں ہوں, مگر میں جب مائنارٹی کا ایشو ہوتا ہے تو میں زیادہ تر جو ہے اپنی جو آواز جو ہے وہ اپنے لیڈران بھی ہر پروونشل گورنمنٹ جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچاتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں لاتا ہوں. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا امیج جو ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی خراب ہوتا ہے. آج اقوام متحدہ میں بات ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پہ مائنارٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ جی ایس ٹی پلس کی جب بات آتی ہے تب جو یورپین یونین میں بات ہوتی ہے کہ مائنارٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی
تو یہ مسئلے مسائل ہمارے لیے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ نوٹڈ. رمیش کمار صاحب, آپ سرکار میں ہیں اور یہ سرکاری ایجنسی ہے, تو بالکل آپ لوگوں کو اس کے لیے اقدامات تو کرنے پڑیں گے. واپس بالکل آپ کے پاس آتی ہوں. ذرا اخونزادہ چٹان کے صاحب کا جو ہے اس کے اوپر میں پوائنٹ آف ویو لوں. اخونزادہ صاحب, سندھ میں اگر میں بات کروں تو پاکستان پارٹی کی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ لبرل اور سیکولر قسم کی جماعت رہی ہے, مائنورٹیز کا ہمیشہ خیال رکھتی رہی ہے. پچھلے دنوں ہولی کے تہوار پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کے بہت ہی اوپن قسم کے موقف آئے کہ بالکل جن کو آزادی ہونی چاہیے اپنے تہوار منانے کی. لیکن کراچی میں آئے روز ہم ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں. آپ اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ کا کیا ریاکشن ہے جب یہ میں نے خبر آپ کو بتائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنش, یہ ہمارے ملک کے کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے, نہ کوئی مرکز کی نہ صوبے کی. اس ملک میں بھگوت ناز جیسے وہ سپریم کورٹ کا جج بھی بنا اور آج بھی بہت بڑے بڑے عہدوں پہ اقلیتوں کے لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے 79 کے بعد ایک مائنڈ سیٹ کو بنایا گیا ہے اور اس ملک کو تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ صرف اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو مسلمان ہیں وہ بھی لوگوں کے قمیص اتروا رہے ہیں اور ان کے پیٹوں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو گولیاں مار رہے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کو بہت زیادہ مضبوط کیا گیا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے اور اس ملک کو فرقوں میں, اس ملک کو قومیتوں میں اور اس ملک کو مختلف چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک کردار ادا کیا اس چیز میں کہ اقلیتوں کو, خصوصی طور پہ اقلیتوں کو, یہ احساس محرومی جو ہے اس کو ہم دور کریں. آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اقلیتوں کے ہمارے نمائندے ہیں اس کو ہم نے ٹکٹس بھی دیے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں ان کا وہ مخصوص کوٹا, اگر مخصوص کوٹے سے ہٹ کے کسی نے جنرل سیٹوں پہ کامیاب کرائے ہیں تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اقلیتی نمائندوں کو کامیاب کرائے ہیں. اور ہولی پہ آپ نے دیکھ لیا کہ بلاول صاحب گیا تھا اور ان کے ساتھ ہولی منائی, اس وجہ سے کہ یہ ہمارے اقلیتوں میں جو احساس محرومی ہے اس چیز کو ہم کم کریں. اور اس کے لیے ہم نے وقتاً فوقتاً سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, میڈیا پہ, ہر جگہ پہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ موجودہ حکومت میں اس طرف اتنا توجہ نہیں دیا گیا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ پنجاب میں بہت زیادتی ہو گئی ہیں. اقلیتوں کو پنجاب میں زندہ جلایا گیا, لیکن رمیش صاحب نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو یہ ایک اقلیتوں کا نمائندہ ہے جس کو ادا کرنا چاہیے تھا. اس نے اپنے پارٹی کے اندر نہ میڈیا پہ اور نہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ وہ کردار ادا نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے اخونزادہ صاحب, بالکل کمی تو کہیں نہ کہیں رہ گئی ہے. تبھی ایسے واقعات آج بھی ہمارے تماچا مارتے ہیں کہ یہ ہے وہ سلوک جو ہم کرتے ہیں اپنے نان مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ. اور یہ ہم ان لوگوں کی بات کریں, آج کی جو سٹوری اسپیسیفکلی میں بات کروں تو صحافی کمیونٹی کی, جو کہ ایکا بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے لڑتے بھی ہیں, لیکن یہی صحافتی کمیونٹی نے آج اس حد تک جاہلیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ مطلب مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ صحافت ایک طرح سے بدنام ہو گئی. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت دیجیے محمد صاحب. اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل ٹاپک کی طرف جاؤں, وہ جو ایک معاشرتی مسئلہ جس کی میں نے نشاندہی کی ہے پروگرام کے سامنے, ٹریبیون کی خبر میں نے بالکل شیئر کی ہے جس کے بارے میں بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس کے اوپر میں آپ کو موقف چاہوں گی بیکاز ڈیفینیٹلی آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایسے ٹائم پر جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, ہمیں بیرون ملک سے, ویسٹرن ورلڈ سے ہمیں خبریں آتی ہیں کہ XYZ چرچ کے اندر مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے. ایسے میں ہی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جنا کا پاکستان جو کہ یونائٹڈ پاکستان ہے فار آل سیکٹس اینڈ فار آل ریلیجنز, اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سینئر رپورٹر APP کا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے برتن کھانے کے پینے کے الگ کر لے, افطار کے ٹائم پر وہ ہمارے ساتھ مت بیٹھے, فاصلہ بنا کر رکھے افطاری کی میز سے, جسٹ بیکاز کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے یا ایک معاشرتی رویہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کا ٹیک کیا اس پر؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس ہستی کا میں نے درود پڑھا ہے ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو ہم آپ کے اور ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, صرف رحمت للمسلمین نہیں, رحمت للعالمین. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں پر بھی اتنے ہی شفیق تھے جتنے مسلمانوں پہ.
ہمیشہ جب جاتے عید کے دن بھی اپنی سواری سے اتر کے یہودیوں کے بچوں کو اٹھا اٹھا کے پیار کرتے تھے. یہ ہے میسج. اب اگر کوئی غلط کر رہا ہے وہ اس کا اور اس کا ایمان. آپ کو روزہ سکھاتا کیا ہے؟ روزہ آپ کو سکھاتا ہے صبر کرنا اور رک جانا اور اپنے نفس کو مارنا. یہ تو وہ شیطانی کام ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینی صاحبہ سب سے پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ بالکل اسلامی رویہ نہیں ہے. اسلام ہمیں محبت اور رواداری سکھاتا ہے, اور اسلام جو پھیلا تھا وہ صوفیاء کرام کی محبت سے پھیلا تھا. آپ آج بھی جا کے ہندوستان میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مزار پہ دیکھیں, مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہمارے جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے منت مانگنے جاتے ہیں. ہمارا اسلام پھیلا ہے محبت سے, صبر سے, تعلیم سے, حسن اخلاق سے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہ ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ نہیں ہے بینش صاحبہ. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں. میرا اسکول میں سب سے میرا جو بیسٹ فرینڈ تھا, آج اگر وہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہے, ایون شفیق. ہی واز کرسچن اینڈ وہ بہت پیارا تھا میرا دوست, اور میں ہمیشہ ہم اکٹھے ایک ڈیسک پہ بیٹھتے تھے, اور میں اور ایون شفیق ہمیشہ اپنا لنچ شیئر کرتے تھے. پھر وہ میڈیکل میں چلا گیا, میں انجینئرنگ میں چلا گیا, پھر راستے جدا ہو گئے, شادیاں ہو گئی, فیلڈ علیحدہ ہو گئی. ہی واز اے ویری گڈ میوزیشین ایز ویل. میرے دوست ہمیشہ رہے کرسچنز میں بہترین, ایجوکیشن ہمیشہ. تو دیکھیں ہمارا مذہب پیار سکھاتا ہے, عمومی رویہ ہمارا محبت کا ہے. ہمارا معاشرے میں آپ دیکھیں پشاور, لاہور, کراچی, کہیں بھی چلے جائیں, سکھ برادری کے ساتھ, ہمارا ہندو برادری کے ساتھ, مسلمان آپس میں دوستی ایسی ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا یہ ہندو ہے سکھ ہے. وہ صرف عبادت کے وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں مسجد جا رہا ہوں تو وہ کہیں اور اپنے گردوارے یا اپنا مندر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چرچوں میں باہر بالکل ہمارے وہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. میں مثال دوں گا کینیڈین وزیر اعظم کی, لیکن یہ بھی مت بھولیے کہ اسی ویسٹ میں آج ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے. اسی ویسٹ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کی جان کے دشمن ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف جو جتنا کچھ زہر اگلا جا رہا ہے ویسٹ میں. آپ کسی پاکستانی یا مسلمان سے جا کے پوچھیں, ان کا جینا دو بر ہو رہا ہے ویسٹ میں. جن کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں, بچے جوان ہو رہے ہیں, وہ بھاگ کے اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ دونوں طرف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بہت دل کو افسردہ کرنے والا, بہت دکھ دینے والا ہے, کیونکہ جس آدمی پوائنٹ آ گیا. علی بھائی ایک بالکل فائنل کامنٹ آپ سے اسی حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں. سرکاری ایجنسی ہے علی محمد صاحب, سرکاری ایجنسی ہے, سرکار کے نمائندے رمیش کمار بھی ہیں, ان کا تعلق بھی ہندو برادری سے ہے. بالکل وہ اس کے اوپر بھی کنڈیمنیشن اپنے تحفظات اس کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن سرکار کو اس سرکاری ایجنسی کے اوپر کیا کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس خبر کے اوپر کیا ایکشن ہو تاکہ پھر میں پروگرام کو آگے لے کے چلوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو بالکل کرنا چاہیے. اور میاں صاحب تو ملک میں نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے شاید اسحاق ڈار صاحب یا چودھری نثار, میرا نہیں خیال ان کی توجہ اس طرف ہوگی. بہرحال جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ جو اپنا رمیش صاحب ہیں, قومی اسمبلی میں ہمیشہ مختلف کمیٹیز میں ان سے سامنا رہتا ہے. تو رمیش صاحب کی حد تک تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ رمیش صاحب نے ہمیشہ یہ ایشو اٹھایا ہے مائنورٹیز کا. وہ بات کرتے ہیں, اس پہ اپنی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صرف رمیش صاحب کے کرنے سے ہوگا. نون لیگ کو ایز اے پارٹی اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اس ایشو پہ ہم سپورٹ کریں گے کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے, دکھ دیا ہے ہمارے بھائی کو. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسلام کا جو میسج تھا وہ نہیں آگے. بالکل علی محمد صاحب, یہ جناح کا پاکستان ہے اور پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ ایک آزادی ہو, ایک ریلیجس انڈیپینڈنس ہو تمام سیکس کو, تمام ریلیجنس کو. بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا. اخونزادہ صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. میں بالکل آتی ہوں رمیش صاحب آپ کے اوپر بھی ذرا اخونزادہ صاحب سے پہلے ایک ٹیک لے لوں, کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں آج. جی دے رمیش صاحب آپ کامنٹ دے دیں, پھر میں اخونزادہ سے سوال کرتی ہوں. جو ویسٹ کی بات کی کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے, مگر دنیا میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں, مگر ہمیں ہمیشہ اپنے اعمالوں کی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارا فرض, ہمیں ہمارا خدا کیا سمجھاتا ہے, ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کیا تھا. ہمیں دوسری کنٹری کا مثال نہیں دینا چاہیے کہ کہیں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے. اگر جو گناہ کرتا ہے, جو غلط کرتا ہے, وہ اپنی قبر میں جائے گا. کم سے کم ہمیں ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں پہ مندروں کو توڑا جاتا ہے, اس کی مثال جو ہے وہ بہت ساری سندھ میں بھی ملتی ہے, KPK میں بھی ملتی ہے, پنجاب میں جو زیادتیاں ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 19 جون 2014 کی, اس ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا. نہیں تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو جو فیوچر آگے آ رہا ہے
وہ فیوچر اور جو ہے وہ ویلڈ پوائنٹ جمیل صاحب، ویلڈ پوائنٹ. لیکن یہ آج میرے پاس جتنے بھی معتبر نمائندے بیٹھے، علی محمد صاحب یوتھ کی بالکل ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، آپ موجود ہیں حکمران جماعت میں، اخونزادہ چٹان صاحب موجود ہیں، تو یہ آپ سب لوگ مل کے کریں گے اور یقین جانیے میڈیا بھی اس میں آپ کا ساتھ دے گا. چلیے خیر آگے بڑھتے ہیں. امجد صابری صاحب کے پاس آتی ہوں ذرا. اخونزادہ چٹان کے صاحب کا جو ہے اس کے اوپر میں پوائنٹ آف ویو لوں. اخونزادہ صاحب، سندھ میں اگر میں بات کروں تو پاکستان پارٹی کی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ لبرل اور سیکولر قسم کی جماعت رہی ہے، مائنورٹیز کا ہمیشہ خیال رکھتی رہی ہے. پچھلے دنوں ہولی کے تہوار پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے بہت ہی اوپن قسم کے موقف آئے کہ بالکل جن کو آزادی ہونی چاہیے اپنے تہوار منانے کی. لیکن کراچی میں آئے روز ہم ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں. آپ اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ کا کیا ریاکشن ہے جب یہ میں نے خبر آپ کو بتائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنش، یہ ہمارے ملک کے کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے، نہ کوئی مرکز کی، نہ صوبے کی. اس ملک میں بغوادناس جیسے وہ سپریم کورٹ کا جج بھی بنا اور آج بھی بہت بڑے بڑے عہدوں پہ اقلیتوں کے لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے 79 کے بعد ایک مائنڈ سیٹ کو بنایا گیا ہے اور اس ملک کو تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ صرف اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو مسلمان ہیں وہ بھی لوگوں کے قمیص اتروا رہے ہیں اور ان کے پیٹوں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو گولیاں مار رہے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کو بہت زیادہ مضبوط کیا گیا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے اور اس ملک کو فرقوں میں، اس ملک کو قومیتوں میں اور اس ملک کو مختلف چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک کردار ادا کیا ہے اس چیز میں کہ اقلیتوں کو، خصوصی طور پہ اقلیتوں کو، یہ احساس محرومی جو ہے اس کو ہم دور کریں. آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اقلیتوں کے ہمارے نمائندے ہیں اس کو ہم نے ٹکٹس بھی دیے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں ان کا وہ مخصوص کوٹا، اگر مخصوص کوٹے سے ہٹ کے کسی نے جنرل سیٹوں پہ کامیاب کرائے ہیں تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اقلیتی نمائندوں کو کامیاب کرائے ہیں. اور ہولی پہ آپ نے دیکھ لیا کہ بلاول صاحب گیا تھا اور ان کے ساتھ ہولی منائی، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے اقلیتوں میں جو احساس محرومی ہے اس چیز کو ہم کم کریں. اور اس کے لیے ہم نے وقتاً فوقتاً سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، میڈیا پہ، ہر جگہ پہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ موجودہ حکومت میں اس طرف اتنا توجہ نہیں دیا گیا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ پنجاب میں بہت زیادتی ہو گئی ہیں. اقلیتوں کو پنجاب جہاں پہ آپ کو لگے کہ موقف غلط ہے وہاں پہ خاموشی ضرور اختیار کیا کریں، مگر آپ وہاں پہ یہ بات نہیں کریں. تو میں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے یہ مائنورٹیز کے ساتھ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یکجہتی ٹیمپرری دیکھنے میں آتی ہے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ 4 دن پہلے ایک جتے کے اوپر اوم کا نشان تھا، میں نے اس کے اوپر بہت آواز اٹھائی اور میڈم مریم نواز نے جو ہے وہ ایکشن ضرور اس کے اوپر لیا. مگر آج تک ایک جو جامع اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، آج تک کوئی ایسی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی مائنورٹیز کا اگر ساتھ اگر زیادہ دیا جائے گا کسی بھی ایشو کے اوپر تو جو دوسرے لوگ ہیں جو پارٹیوں کے اندر بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے پھر مخالفت میں آ جائیں گے، تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر لہراتے ہیں. اور یہ میں نے ایک پارٹی میں نہیں، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، یعنی کہ رمیش کمار صاحب ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آج کا جو ابھی آپ نے جو ATP کی نیوز جو بتائی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی جو نیوز جس بندے نے یہ کیا ہے، میں تو کہتا ہوں اس نے کانسٹیٹیوشن کی نارافی کی ہے. جب کانسٹیٹیوشن ایک حق دیتا ہے کہ بھائی مائنورٹی یا میجارٹی کا فرق نہیں ہے. چلیے رمیش کمار صاحب، یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ اس چیز کو اگری کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے، یہ ایک معاشرتی ایشو ہے. لیکن سر میرا آپ سے سیدھا سوال ہے، آپ حکمران جماعت ہیں سر، آپ اس ایشو کو کس طرح سے اٹھائیں گے؟ آپ اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے؟ کیونکہ آپ شکایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ شکایتوں کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. رمیش صاحب دیکھیں، میں شکایت کرنے کی بھی پوزیشن میں ہوں اور شکایت کے حل کرنے کی بھی پوزیشن میں ہوں. مگر میں جب مائنورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو میں زیادہ تر جو ہے اپنی جو آواز جو ہے وہ اپنے لیڈران بھی، ہر پروونشل گورنمنٹ جہاں جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی پہنچاتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں لاتا ہوں. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا امیج جو ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی خراب ہوتا ہے. بالکل. آج اقوام متحدہ میں بات ہوتی ہے
کہ بھائی یہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ GST+ کی جب بات آتی ہے تب جو یورپین یونین میں بات ہوتی ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی تو یہ مسئلے مسائل ہمارے لیے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ نوٹڈ. رمیش کمار صاحب, آپ سرکار میں ہیں اور یہ سرکاری ایجنسی ہے تو بالکل آپ لوگوں کو اس کے لیے اقدامات تو کرنے پڑیں گے. واپس بالکل آپ میں زندہ چلایا گیا, لیکن رمیش صاحب نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو یہ ایک اقلیتوں کا نمائندہ ہے جس کو ادا کرنا چاہیے تھا. اس نے اپنے پارٹی کے اندر نہ میڈیا پہ اور نہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ وہ کردار ادا نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے خونزادہ صاحب, بالکل کمی تو کہیں نہ کہیں رہ گئی ہے. تبھی ایسے واقعات آج بھی ہمارے تماچا مارتے ہیں کہ یہ ہے وہ سلوک جو ہم کرتے ہیں اپنے نان مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ. اور یہ ہم ان لوگوں کی بات کریں, آج کی جو سٹوری اسپیسیفکلی میں بات کروں تو صحافی کمیونٹی کی, جو کہ ایکا بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے لڑتے بھی ہیں, لیکن یہی صحافتی کمیونٹی نے آج اس حد تک جاہلیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ مطلب مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ صحافت ایک طرح سے بدنام ہو گئی. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت دیجیے محمد صاحب. اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل ٹاپک کی طرف جاؤں, وہ جو ایک معاشرتی مسئلہ جس کی میں نے نشاندہی کی ہے پروگرام کے سامنے, ٹریبیون کی ایک خبر میں نے بالکل شیئر کی ہے جس کے بارے میں بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس کے اوپر میں آپ کو موقف چاہوں گی بیکاز ڈیفینیٹلی آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایسے ٹائم پر جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, ہمیں بیرون ملک سے ویسٹرن ورلڈ سے ہمیں خبریں آتی ہیں کہ XYZ چرچ کے اندر مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے. ایسے میں ہی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جناح کا پاکستان جو کہ یونائٹڈ پاکستان ہے فار آل سیکٹس اینڈ فار آل ریلیجنز, اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سینئر رپورٹر APP کا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے برتن کھانے کے پینے کے الگ کر لے, افطار کے ٹائم پر وہ ہمارے ساتھ مت بیٹھے, فاصلہ بنا کر رکھے افطاری کی میز سے, جسٹ بیکاز کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے یا ایک معاشرتی رویہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ کا ٹیک کیا اس پر؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس ہستی کا میں نے درود پڑھا ہے ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو ہم آپ کے اور ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں, صرف رحمت للمسلمین نہیں, رحمت للعالمین. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں پر بھی اتنے ہی شفیق تھے جتنے مسلمانوں پہ. ہمیشہ جب جاتے عید کے دن بھی اپنی سواری سے اتر کے یہودیوں کے بچوں کو اٹھا کے پیار کرتے تھے. یہ میسج. اب اگر کوئی غلط کر رہا ہے وہ اس کا اور اس کا ایمان. آپ کو روزہ سکھاتا کیا ہے؟ روزہ آپ کو سکھاتا ہے صبر کرنا اور رک جانا اور اپنے نفس کو مارنا. یہ تو وہ شیطانی کام ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینی صاحبہ, سب سے پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ایک معاشرتی ایشو, ایک ایسا معاشرتی ایشو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم ایک طرف ہمارے مسٹر پرائم منسٹر بات کرتے ہیں پروگریسو پاکستان کی, ایک سیکولر پاکستان کی, جب ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں برداشت کی, نو ٹو ایکسٹریمزم, نو ٹو وائلنس, ایسی صورتحال میں یہ ایک ایسا واقعہ جس نے ہم سب کو چونکا دیا. یہ میرے پاس سٹوری ہے, سٹوری کوٹ کی جاتی ہے ٹریبیون, بہت ایک معتبر نیوز پیپر ہے, وہاں سے ہمیں سٹوری آتی ہے اور سٹوری ہے صحافی برادری سے ریلیٹڈ. صحافی برادری سے اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ سینئر رپورٹر ہیں جن کا نام ہے صاحب خان اود. وہ پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری ایجنسی APP ایسوسیٹ پریس آف پاکستان سے وابستہ ہیں. وہاں پر سینئر رپورٹر ہیں, ان کی شفٹنگ کی جاتی ہے, ان کو پوسٹنگ ان کی جاتی ہے کراچی کے اندر. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ان کے نام سے کہ وہ غیر مسلم ہیں, لوگوں کو ان کے نام سے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق ہندو برادری سے ہے. لیکن ایک دن اپنے آفس کے اندر اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں, بیٹے سے اس کا نام, چھوٹا بچہ ہے, اس سے جب اس کا نام پوچھا جاتا ہے ان کے کولیگز کی طرف سے, آفس کے دیگر سٹاف کی طرف سے, تو بچہ بہت ایکسائٹمنٹ میں اپنا نام بتاتا ہے, بہت خوشی سے نام بتاتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے کولیگز سے مل رہا ہوں. نام بتاتا ہے کہ میرا نام راج کمار ہے. جب نام سننے میں آتا ہے تو لوگ ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ جی بالکل وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد بیورو چیف APP کے صاحب خان صاحب کو اپنے دفتر میں بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ نان مسلم ہیں, آپ کا تعلق ہندو برادری سے ہے, لہٰذا رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو آپ پلیز اپنے پینے کا برتن الگ کر لیں, اپنے کھانے کا برتن الگ کر لیں, اور خاص طور پہ جب افطار ہو رہی ہو تو پلیز آپ ٹیبل سے, افطاری کی جو میز ہے یا جس جگہ پہ افطاری لگی ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا فاصلہ بنائے رکھیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اس خبر کے اوپر میں سب سے پہلے رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ آپ حکمران جماعت ہیں, آپ کا بھی تعلق ہندو برادری سے ہے. آپ اس خبر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس خبر کے بارے میں آواز اٹھائیں گے, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ آپ ہی کے لیڈر ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سیکولر, ان کو ایک پروگریسو پاکستان چاہیے؟ جی رمیش صاحب.
मैं समझता हूँ यहाँ पे चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, मगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है ही है। अगर आज मैं कहूँ कि मेरी पार्टी में नहीं है और पार्टियों में जो है वो है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा। और हर पार्टी के अंदर माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि माइनॉरिटीज का जब भी मौकफ आता है तो मैं हमेशा अपनी सच, और वैसे भी मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि आप जो भी बात है वो सही कहा करें। बिल्कुल इस्लामी रवैया नहीं है। इस्लाम हमें मोहब्बत और वफादारी सिखाता है, और इस्लाम जो फैला था वो सूफिया कराम की मोहब्बत से फैला था। आप आज भी जाके हिंदुस्तान में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के मज़ार पे देखें, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हमारे जो हैं वो वहां पे जाके मन्नत मांगने जाते हैं। हमारा इस्लाम फैला है मोहब्बत से, सब्र से, तालीम से, हुस्न अखलाक से। ये जो लोग कर रहे हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और उसके साथ साथ एक और चीज भी ये हमारे माशरे का अमूमी रवैया नहीं है। बीनिश साहिबा, मैं आपको अपनी जाती मिसाल देता हूं। मेरा स्कूल में सबसे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, आज अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रहा है, आइवन शफीक। ही वॉज क्रिश्चियन एंड वो बहुत प्यारा था मेरा दोस्त। और मैं हमेशा, हम इकट्ठे एक डेस्क पे बैठते थे, और मैं और आइवन शफीक हमेशा अपना लंच शेयर करते थे। फिर वो मेडिकल में चला गया, मैं इंजीनियरिंग में चला गया, फिर रास्ते जुदा हो गए, शादियां हो गई, फील्ड अलहदा हो गई। ही वॉज अ वेरी गुड म्यूजिशियन एज वेल। मेरे दोस्त हमेशा रहे क्रिश्चियंस में, बेहतरीन एजुकेशन हमेशा। तो देखें, हमारा मजहब प्यार से खाता है, अमूमी रवैया हमारा मोहब्बत का है। हमारा माशरे में आप देखें, पेशौर, लाहौर, कराची, कहीं भी चले जाएं, सिख बरादरी के साथ, हमारा हिंदू बरादरी के साथ, मुसलमान आपस में दोस्ती ऐसी है, आपको एहसास ही नहीं होता ये हिंदू है सिख है। वो सिर्फ इबादत के वक्त आपको एहसास होता है कि यार मैं मस्जिद जा रहा हूं तो वो कहीं और अपने गुरुद्वारे या अपना मंदिर। एक बात। दूसरी बात यह है कि चर्चों में बाहर बिल्कुल हमारे वो फैसिलिटेट करते हैं। मैं मिसाल दूंगा कैनेडियन वजीर आजम की, लेकिन ये भी मत भूलिए कि उसी वेस्ट में आज डोनाल्ड ट्रंप भी है। उसी वेस्ट में वो लोग भी मौजूद हैं जो मुसलमानों की जान के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जो जितना कुछ जहर उगला जा रहा है वेस्ट में। आप किसी पाकिस्तानी या मुसलमान से जाके पूछें, उनका जीना दो बार हो रहा है वेस्ट में। जिनकी बच्चियां जवान हो रही हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, वो भाग भाग के अपने मुल्कों में जा रहे हैं। तो ये मसला दोनों तरफ है। लेकिन मैं समझता हूं ये जिस वाकई की तरफ आपने इशारा किया है, बहुत दिल को अफसरदा करने वाला, बहुत दुख देने वाला है। क्योंकि जिस आदमी के साथ अली भाई, एक बिल्कुल फाइनल एक कमेंट आपसे इसी हवाले से मैं जानना चाहती हूं। सरकारी एजेंसी है अली मोहम्मद साहब, सरकारी एजेंसी है, सरकार के नुमाइंदे रमेश कुमार भी हैं, उनका ताल्लुक भी हिंदू बरादरी से है। बिल्कुल वो इसके ऊपर भी कंडेमिनेशन, अपने तहफ़्फ़ुज़ात इसका इजहार कर चुके हैं। लेकिन सरकार को इस सरकारी एजेंसी के ऊपर क्या कोई एक्शन लेना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिमांड करते हैं कि इस खबर के ऊपर क्या एक्शन हो, ताकि फिर मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलूं? मैं समझता हूं कि सरकार को बिल्कुल करना चाहिए।